اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں، او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی؟ اسلام اللہ کا مذہب ہے، وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لی ہے، اللہ قیامت میں بتا دے گا، سب کچھ جہنم میں ڈال دے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا تم مسلمان ہو، بڑی اچھی بات ہے، تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے، آؤ گفتگو کرو۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا، آپ یقین جانیں اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی، آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے، اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اور ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو کم سے کم، پھر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا یار، پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو۔ وہ پھر انجینئر مرزا صحیح ان کے اوپر چیختا ہے نا کہ بھائی پھر تمہارے جتنے بابے ہیں یہ تو ان سب کے بارے میں بھی یہی کہو نا، اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک مسئلے کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کی جا سکتی۔ ان میں ان کی بھی کچھ بیوقوفیاں ہیں، انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے، اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی، لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا۔ اس طریقے پہ تو بریلیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان بریلی، انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی، تو اب کیا اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں الگ کیا تھا اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیوقوفی کی، اس کا سیاسی خمیازہ بھگتا، اب وقت ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھیں، ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مکالمہ کریں۔ یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں بھائی، اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے، جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹلیکچولی آپ قائل نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت۔ جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے، اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسارم کریں اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں، مجھ پر، ہمارے پورے نقطہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں، وہ باتیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں، جس وقت وہ ڈنڈے لاٹھیاں نکال کے لے آتے ہیں، تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا، پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے۔ تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، مذہبی ڈیبیٹ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، کہتے ہیں قانون بن گیا، قانون کو مانتے ہیں یار ہم، قانون بن گیا، مجبوریاں نہ کیا کریں، قانون بن گیا، اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے، اس ملک میں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، قانون تو بن گیا ہے، لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے نا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے جی، اللہ کی سوورینٹی ہے، یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا۔ آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی، یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا عمر قید کا، پھر فیصلہ ہوا سزائے موت دینی ہے، اور ہم نے آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ، امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا، وہ ہماری حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ اتنی کلیئرٹی کی بات ہے۔ آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے، گوگل کرے، جائے فقہ حنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے توبہ کرے گا، بتائے گا۔ ہمارے فقہاء اس پہ بحث کرتے ہیں، کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ رہا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے، اقرا پر زبردستی اس سے کوئی کہلوا رہا ہے، اس کو علم نہیں تھا۔ یوں نہیں کرتے کہ منہ سے بات نکلی اور اس کے اوپر آ کے آپ نے تکفیر کر دی، ڈسکشن ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت ہے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے، اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے۔ یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون، لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسج دیا ہے، لوگوں کو ایک میسج دیا ہے۔ جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی، اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے، یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔